اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اسلامک اسٹڈیز نوٹس. آج ہم اپنے تیسرے لیکچر پہ بات کریں گے جو کہ ہے علم الکلام کی ابتدا کب ہوئی. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بعض کا خیال ہے کہ علم الکلام کا آغاز پہلی صدی ہجری سے ہوا، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ اس کی ابتدا تیسری صدی ہجری سے ہوئی. یہ دونوں باتیں درست ہیں کیونکہ علم الکلام کی دو شاخیں ہیں. پہلی شاخ وہ ہے جس کا وجود دوسرے مذاہب کے مقابلے میں ہوا اور اس کی ابتدا پہلی صدی ہجری سے ہی ہو گئی تھی، اور دوسری شاخ کا وجود اسلامی فرقوں کے مقابلے میں لایا گیا جس کا آغاز تیسری صدی ہجری سے ہوا، اور یہی علم الکلام کا باقاعدہ ابتدا تھی. علم الکلام اسلامی عقائد کا دفاع تھا دوسرے مذاہب سے اور ریشنلسٹ سے. جنہوں نے سب سے پہلے علم الکلام کے لیے کام کیا وہ معتزلہ تھے. ان کو قدریہ بھی کہتے ہیں، اور ان کے امام واصل بن عطا تھے. دوسرے جنہوں نے اس پر کام کیا وہ اشاعرہ تھے، اور ان کے امام کا نام شیخ ابو الحسن الاشعری تھا. جیسے اسلامی فقہ میں 5 مذاہب ہیں، اس طرح عقائد میں بھی یہی 2 گروپس ہیں، معتزلہ اور اشاعرہ کے. علم الکلام کی ابتدا کس نے کی؟ علم الکلام پر مسلمانوں نے بہت کام کیا، لیکن مسلمانوں سے پہلے اس پر کام ہوا. اگرچہ وہ کام اتنی بڑی نوعیت کا نہیں تھا، لیکن علم الکلام کی شروعات غیر مسلموں سے ہوئی. فلسفہ یونان کے 3 ادوار یا پیریڈز. دنیا میں ہر تحریک کے 3 ادوار ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو یا علمی. اس طرح فلسفہ یونان کے بھی 3 ادوار گزرے ہیں. پہلا ہے پیریڈ آف اوریجینیشن. یہ وہ دور ہوتا ہے جب کوئی تحریک نمودار ہوتی ہے. یہ سارے کا سارا قبل از مسیح یعنی BC کا زمانہ ہے، جس میں پروفٹ سولومون، پروفٹ داؤد، پروفٹ آرون علیہ السلام اور پلیٹو، ارسطوٹل اور تھیلیس شامل ہیں. اس کے بعد پیریڈ آف انہینسمنٹ کا دور ہے. یہ وہ دور ہوتا ہے جب کوئی تحریک زور پکڑتی ہے. یہ سوکریٹس کا دور ہے. سقراط جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کا دور ہے. اور آخری پیریڈ ہے پیریڈ آف ڈکلائن، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. یہ وہ دور ہے جب تحریک دم توڑ دیتی ہے. ارسطوٹل یا ارسطو کے بعد یونانی فلسفے کا زوال شروع ہوا، جس کو نیو پلیٹونزم یا نو افلاطونیت کہا جاتا ہے. نو افلاطونیت کیا ہے؟ اس تحریک کا بانی پلوٹینیس تھا. اس تحریک کے زمانے میں ایک فیلو نامی جیو تھا. جب اس نے دیکھا کہ یونانی فلسفہ دم توڑ رہا ہے تو اس نے فلسفے کو یہودی مذہب کے دفاع میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور فلسفے کو مذہبی عقائد کا پابند بنا دیا. یعنی فلسفہ جس کی بنیاد آزاد تفکر تھا، اس کو مذہبی عقائد کے دفاع میں استعمال کیا. لہٰذا یونانی فلسفے کی آزادی کو ختم کیا گیا اور بجائے دین کے مد مقابل ہونے کے اس کو دینی عقائد کے دفاع میں شروع کیا.
اور پھر فلسفہ اور مذہبی عقائد کا چولی دامن کا ساتھ ہوا اور مذہب سے متعلق شکوک و شبہات کو دور کرنے اور استدلال کے طور پر استعمال ہونے لگا۔ یعنی فلسفے کو دین کی خدمت میں استعمال ہونا چاہیے۔ یہ بات تھی فیلو کی، یہ فیلو کا فلسفہ تھا کہ فلسفے کو دین کی خدمت میں استعمال ہونا چاہیے، اور اسی یہودی نے اس نئی ٹیکنیک کو اسکولاسٹسزم کا نام دیا۔ لیکن اس کے بعد یونانی فلسفہ صرف کتابوں تک رہا، اس کے اندر کوئی ابھرنے کی صلاحیت باقی نہ رہی اور پھر وہ دم توڑ گیا۔ جب اسلام آیا تو لوگوں کو علم الکلام کی ضرورت پڑی اور مسلمانوں نے علم الکلام میں بہت کام کیا۔ کوئی بھی شریعت یا دین لیا جائے وہ ہمیشہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے، ایک احکام، اعمال، انجکشنز، ریچولز اور معاملات جن کا تعلق پوری سوشل لائف سے ہوتا ہے، اس کی تشریح کو علم الفقہ کہتے ہیں، اور دوسرا ہے عقائد یا ڈوگماز یا بیلیفز یا کریڈ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، انویزیبل مخلوق، بعث بعد الموت، برزخ کی زندگی، حساب کتاب کے دن اور جنت جہنم کے ساتھ ہے۔ مزید یہ کہ عقائد کی دو طریقے سے تشریح کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کا ذکر کرتے ہیں اور دلیل شرعی اور دلیل نقلی دیتے ہیں۔ اس کو علم العقائد یا سائنسز آف کریڈز کہتے ہیں۔ اب دلیل شرعی اور دلیل نقلی دے دی، ٹھیک ہے، اور پھر بھی اس پر جو شکوک و شبہات اٹھیں ان کو دلیل عقلی کے ساتھ بھی ثابت کریں، اس طرح سے کہ آبجیکشن کا کوئی جواز باقی نہ رہے، تو اسے علم الکلام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمپل اگر آپ دلیل شرعی دیتے ہیں پھر تو وہ علم العقائد ہوگا، لیکن آپ شکوک و شبہات کو دلیل عقلی سے بھی پروف کر دیں تو وہ علم الکلام بن جاتا ہے۔ علم الکلام کا دوسرا نام علم اصول الدین ہے، اور اس کے حوالے سے بات کرنے والوں کو متکلم کہتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔